گزارنا تھا، روز گزارتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کہ ہمارے جو وقت فضول گزر جاتے ہیں، کبھی اس پر بھی ہم نے توجہ دی، اور کبھی وہ وقت مقید ہو کر ہم گزارتے ہیں کہ اتنے بجے فلاں صاحب آئیں گے، خطاب کریں گے، وہ ہمیں یاد رہتے ہیں۔ کافی وقت گزر چکا، یہ ہو چکا، وہ ہو چکا۔ میرے بھائیوں، سب کو مبارک اس لحاظ سے آج کا دن ہمارا جو گزر گیا، یہ جو اب گزر رہا ہے اور شام تک جو گزرے گا، آپ جس نیت سے اپنے گھروں سے چلیں اور یہاں پہنچ چکے ہیں، کوئی راستے میں ہیں، یہ بھی اس سے قبل کوئی نہ کوئی ایسے کام امور سر انجام دے کر لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، نعت خوان حضرات تشریف لاتے ہیں۔ دور و نزدیک سے آنے والوں، آپ سب کو یہ مبارک اور خوش قسمتی نصیب ہو کہ آج آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں تشریف لائے، اور آپ کے بچے یہاں آئیں، آپ بزرگ یہاں آئیں۔ وہ ہر سال ان محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں باتیں آتی ہیں، آپ کو بھی آتی ہیں، مجھے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے آتی ہیں۔ ہمارے خطیب خواہ وہ کسی جگہ سے کیوں نہ آئیں، کراچی سے دور کیوں نہ آئیں، پشاور سے دور کیوں نہ آئیں، آنے والے جو محترم آ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے جب یہ جس آیت پاک کو اور حدیث پاک کو موضوع سخن بناتے، ہمیں اس کا علم اور ترجمہ موجود ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ کیا کہنے والے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں کے علماء ان چیزوں سے نابلد ہوتے۔ اللہ کے فضل ہے ہمارے اس گرد و نواح کے علاقوں میں بہت اچھی قابل ان یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے اور تعلیم یافتہ علماء کرام ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور سی بات اس لحاظ سے کہ ہر گلے راہ رنگ و بوئے دیگر از، پھول بظاہر چمن کو بڑے خوبصورت کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، لیکن ایک ہی قسم کا پھول اگر اس باغ کے اندر لگا ہوا ہو، اس کے اندر وہ راہنائی، وہ زہبائی، وہ خوبصورتی نہیں آتی اس چمن میں جب تک کہ اس کے اندر مختلف قسم کے پھول نہ لگے۔ ہمارے سامنے یہ پھولوں کا گلدستہ سجا ہے، مصنوعی پھول ہیں، لیکن ایک ہی قسم کے انہوں نے بھی تو نہیں لگائے، انہوں نے تو بھی مختلف قسم کے پھول لگائے ہیں۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ ہر طرف اختلاف ہے بھائی، اسمبلی میں دیکھو تو جہاں ایک طرف حکومت وقت بیٹھی ہے، دوسری طرف اپوزیشن بیٹھی ہے۔ اس وقت ملک کا کیا حال ہے؟ ہم خوش قسمت ہیں ادھر بیٹھے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے جو ملک کے لیے کوئی بنانے کے لیے نکلے، کوئی ملک کو بگاڑنے کے لیے نکل گئے۔ اور کیسے خوبصورت لوگ، ارشد شریف جیسے جو گفتگو کرتا تھا تو دل پہ لگتی تھی، وہ بھی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ہمارے اوپر کئی لوگوں کی نظریں لگی ہوں گی، انہوں نے بھی ہٹاؤ تو یہ بھی پیدل، ہر وقت پر ہر بندہ جائے گا، کسی کے کہنے سے اور کسی کے بات کرنے سے وہ کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ اگر جا سکتا ہے اسی وقت جائے گا جب اس کا لکل آجل، جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، اسباب کوئی بن جائیں گے، ملک کے اندر ہو اور ملک کے باہر۔ اس لحاظ سے یہ بات زیب ہے اختلاف سے، ملک کے اندر، گھروں کے اندر، بھائیوں کے اندر یہ اختلاف موجود ہے، اور مسلکوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا جو اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے پہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، وہ مسئلہ، وہ انا، وہ اختلاف انا کے بھیڑ چڑھ جائے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ فرمایا اختلاف ضرور کرو، دلیل سے کرو، مسئلے سے کرو، سمجھ سے کرو۔ اختلاف امتی رحمتن، کوئی بندہ ایک پوائنٹ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ ایک نظریے پہ نہیں رہ سکتا،
ہر بندے کے کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں، اور گھروں میں بھی دیکھیں بھائیوں میں اختلاف ہے، ہر جگہ پر یہ اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن ان مسائل کو اتنا نہ بناؤ کہ وہ کسی لڑائی کا سبب بن سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کوئی گھر مجھے بتاؤ نا، کوئی ایسا ہے، کتنے بھائی؟ 2 بھائی ہیں تو وہ بھی لڑتے ہیں، وہ 2 ہیں، ہاں کچھ بھائی نہیں لڑتے۔ تسی یہ ذہن سوچنا کیڑا سوال ہو سکتا ہے؟ سارا ہی میں اتنا کر رہا یار، تسی بھی کوئی میرے نال ذرا شامل ہو۔ ذہن میرے در آ گیا، دیکھتا ہوں میری طرف سب متوجہ ہو گئے، سارے لڑتے ہو، 3 ہیں 4 ہیں 2 ہیں، لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں یار؟ کسی کا رہ چمونا ہے، کوئی آخر کھڑا ہو جائے دعوے سے، میں خوش ہو جاؤں گا، اور پھر میں اس سے بات پوچھوں گا کس وجہ سے تم 4 5 6 8 ہو کر ایک جگہ پر ہو؟ نہیں لڑتے ہو، نہیں لڑنا چاہیے۔ اور جو بچ گئے ہو، کیوں بچے ہو؟ ذرا وہ نسخہ ہمیں بھی بتاؤ، ہم ان لوگوں کو بھی بتا دیتے ہیں۔ بولو نا یار سبحان اللہ، جو میرے نال شامل ہو دسے نا سڑا پرا یار اسی 8 10 آسی بالکل ایک پوائنٹ پہ، پھر اسی آسان یاروں کی تجویز دے نا جڑی اصل بھی انہوں نے نسخہ دیا، انہاں آجا تک انہاں کو جی پہنچے جڑی تیرے کو ہے۔ میرے خیال میں کوئی آیا تو کھڑا ہو جائے تو ہونا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا ہے، یہ میں نے بھی دلیل سے بات کی ہے، اور کسی نے جو کہنی ہے وہ بھی دلیل سے بات کرے، ویسے نہیں کھڑا ہو کر ادھر آ جائے۔ ہاں وہ بھائی نہیں لڑتا، تسی آنکھ سو بدنی کڑا پر آئے جڑا نہیں لڑتا، وہ بھائی نہیں لڑتا، جو اکیلا بھائی ہے وہ نہیں لڑتا۔ ایک کس سے لڑے گا بھائی؟ اختلاف 2 سے شروع ہوتا ہے، 3 4 5 6 سے چل گیا یہ بات۔ ایک ہے اس نے کس سے لڑنا؟ تالی ایک ہاتھ سے بجا کر دکھائے دے کوئی، کہے جی میں بجاتا ہوں، پھر ہم ابھی اس کو مان لیتے ہیں تو بجا دیتے۔ کبھی بھی ایک جو مقولے ہوتے ہیں ضرب الامثال بن چکے ہیں، ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اس کا متبادل کتابوں میں لکھا ہے، آپ پیش بھی نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں پر یہ چلی ہیں، جنہوں نے اس کو اپنایا ہے، اور سب لوگوں پر جو وہ لاگو ہو چکی ہیں، اس کے بعد کوئی مقولہ اس مقولے کا رد نہیں بن سکتا، البتہ وہ نیا قول قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے تالی کبھی نہیں بجتی۔ جب آدم علیہ السلام تھے اور حضرت حوا تھی، اس کے بعد کائنات کے اندر بہت کم لوگ تھے، ان لوگوں کے اندر کوئی لڑائی نہیں تھی، معاشرہ بنتا گیا، پھر اس کے بعد لڑائیاں ہوئی، عدالتیں ہوئی، پولیس قائم ہوئی، پھر لوگ بیمار ہوئے، علاج قائم ہوا، اسپتال آ گئے۔ آج دنیا بڑی ہے، چین میں سب سے زیادہ آبادی ہے، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے۔ یہ مردم شماری والوں نے جو ہمارے لیے ہمارے نصاب میں لے کر دیا ہے، بچوں نے جس کو رٹا لگایا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ابھی وہ عدد پورا کر کے گھروں میں نہیں پہنچتے۔ 1 لاکھ آبادی، 1 منٹ میں 1 لاکھ بندہ پیدا ہوتا ہے، اور 1 منٹ میں 1 لاکھ بندہ مر جاتا ہے۔ کدھر گیا وہ تمہارا نصاب جو تم مردم شماری کا جو معاشرتی علوم میں جو لکھتے ہو، اور ہم ساری عمر آپ کو پڑھاتے رہے، اور مطالعہ پاکستان کے اندر جو رٹا لگاتے ہو، FA BA MA والے، MSc کرنے والے جو تم امتحان پاس کرتے ہو، تمہارے پاس ساری صداقتیں مصدقہ ہیں۔ 22 کروڑ کہاں وہ کروڑ؟ ابھی وہ 18 سال کا تم نے لکھا، تمہارا وہ ابھی کمپیوٹر میں پہنچنے تک جو مہینے لگتے ہیں، تو 6 مہینے کو بھی تم نے چھوڑ دیا، وہ 3 4 مہینے جو رہتا تھا وہ بھی تو اس میں داخل ہو گیا، تمہارے نصاب سے خارج ہو گیا۔ تم نے خارج کیا تھا وہ داخل ہو گئے، جس کو داخل کیا تھا موت کی گود میں چلا گیا۔ کدھر جا رہے؟ یہ ہماری مردم شماری ہے، میرے رب کی جو مردم شماری ہے۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر چیز کو اپنی اس کتاب مقدس کے اندر گن کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ کو جو سمجھ آئی حسن اہمِ تمام ملازمین، تمام اساتذہ دے تھیلے کنڈینہ لائے دے تو مردم شماری لکھتے جو تو پہنچتے بھی تو نتیجہ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کس کی بات کرتے ہو؟ میں
इक्का दुक्का बातें इर्द गिर्द के मामला की माशिकी कर रहा हूँ। इस लिहाज से मेरे भाइयों, खुशकिस्मती इख्तलाफ ये बात ज़रूर है, लेकिन इसे अपने अना का मसला ना बनाओ, उसको मसाइल से हल करो। आज दुनिया इन इख्तलाफ से भरी है। आज हम पहले ख़त लिखा करते थे, वो पढ़ा करते थे, हमें आपकी खैरियत मतलूब है। कोई लिखते थे खैरियत चाहता हूँ, खैरियत मतलूब है, उसका माना भी चाहता हूँ, उनका माना भी खत का सिस्टम तक गया। हुण तो हेलो हेलो का कम आ गया, ये आ गया थोड़े को। हर बंदा एक बच्चा निका बैठा था, इसकी मुट्ठी विच भी पूरी दुनिया का निज़ाम एक छोटे बच्चे के पास है, और एक मुल्क का साइंसदान उसके पास भी पूरे मुल्क का निज़ाम है। मुल्क का वज़ीर आज़म वही सिस्टम उसके पास है, मुल्क का सदर वही अपनी मुट्ठी में लेकर बैठा है। उसका तो हक बनता है, वज़ीर आज़म का हक बनता है, वज़ीर का हक बनता है। 15 साल बच्चे का केड़ा हक बनता है कि वो अपने मुट्ठी में मोबाइल रह गए, मोबाइल नहीं तो मोबाइल ही आको उससे लेके वो बैठा है। इसका कौन सा हक बनता है? क्यों इसको 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे को आपने एक ऐसा खिलौना लेकर दे दिया है जो तालीम से दूर हो गया है, बड़ों के अदब व आदाब से दूर हो गया है, जो नमाजों से दूर हो गया है, जो कुरान से दूर हो गया है, स्कूल की तालीम से दूर हो गया है। मैट्रिक तक लड़के कितने फेल हो चुके हैं। और कल हमारी डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात हुई, इसी तरह महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्कूल में था। उस डिप्टी डायरेक्टर साहब ने ये बात कही कि हमारे स्कूलों का मुआयना किया और 9वीं 10वीं में 2 लड़के पास, 10वीं में भी 2 पास। यही बात आगे जा रही है। हमने तमाम असातिज़ा को अपनी जगहों से दाएं बाएं जो है उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंदर तब्दील किया है। निज़ाम तालीम तबाह हो चुका है। वजह कल हम बैठे थे इन मुअल्लिमीन के साथ और डायरेक्टर साहब इनके साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई, वो वजह सबसे ज़्यादा वजह और वजह वहाँ इसके अंदर बड़ा कंप्यूटर का दखल और इस मोबाइल का दखल है। बच्चों ने किताबों को पीछे छोड़ दिया है, वो किससे भी पढ़े। आज का बच्चा अगर पढ़ा भी है तो डिग्रियां लेकर है, FA, BA, MA सब कर रहे हैं, कोई PhD तक पहुंच चुका है। मुझे एक बात वासिफ अली वासिफ की याद आ रही है। वो कहते हैं लोगों इल्म तालीम, जो इल्म जैसे कहते हैं किसी चीज़ की हकीकत तक पहुंचना, वो तो रहा ही नहीं है। ये तालीम FA है, BA है, MA है, ये डिग्रियां लिए फिरते हैं, ये क्या है? ये वो तालीम की काबिलियत नहीं है, बल्कि तुम्हारे खर्चे की रसीदें। समझाइएगा कितना खर्च कर लिया है तुमने? 30,000 रुपया, और जो सेमेस्टर तुम दाखिल करते हो, कोई 35 करता है, कोई 3 महीनों के बाद 30, 35, 40,000, और 4 सेमेस्टरों में कितना खर्च आता है? फरमाया उसने, मैं वहाँ ठिठक कर रह गया और मैंने कहा इस शख्स ने बिल्कुल ठीक बात कही है। तालीम जो उसको जांचना, उसको परखना था, हमारे तलबा के अंदर वो चीज़ नहीं रही। और सिर्फ खर्चा कितना हो गया वालिदैन का, ये जो खर्चा हुआ, तुम्हारी डिग्रियां, हमारी डिग्रियां, हमारे पास भी अल्लाह के फजल से डिग्रियां हैं, लेकिन जिन जिन के पास है उससे जो बात कही उससे इत्तफाक किया जाता है। ये सब खर्चे की रसीदें हैं, ये इल्म की रसीदें नहीं है। इमाम गजाली ने कहाँ पढ़ा था जो आज PhD करते हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं? बुल्ले शाह ने कहाँ पढ़ा था? पंजाबी में जो PhD करता है तो वो जब तक उस पंजाबी का कलाम उनका वो शामिल ना हो तो वो उसके वो कलाम मुकम्मल नहीं होता, उसका थीसिस मुकम्मल नहीं होता। तो ये जितने आज से पहले के स्कॉलर्स हैं हमारे पास, उलमा, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। आज हम यूनिवर्सिटियों में पढ़कर, असातिज़ा से पढ़कर, दिन रात की मेहनत करके उस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते जो इससे पहले वो लोग पहुंचे हुए थे। हाँ इल्ला माशाअल्लाह, सारों का इनकार नहीं किया जा सकता। रात दिन वो लोग जो मेहनत करके पढ़ते हैं वो नतीजे पे भी पहुंचते हैं, लेकिन अक्सरियत को देखो कि हम उन रास्तों से हट चुके हैं। इस लिहाज से वालिदैन बैठे हो, हमारे पास तलबा बैठे हो, हमने आपकी बेहतरी के लिए ये बात की है, इन बच्चों से इन चीज़ों को ले लिया जाए। वालिदैन के पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। MA डिग्री के क्लासेस जो हैं, ये जो क्लास लड़के बड़ी क्लासेस में पहुंच चुके हैं, जिनका शऊर ठीक है, उसको समझा कर चलो तुम दे सकते हो। छोटे बच्चों को जब ये चीज़ें दोगे तो ये समझो इनके हाथ में आपने
आग माचिस इनको पकड़ा दी है। और जिसने किसी वक्त भी किसी चीज़ को दरम बरम कर देना है, इसलिए ऐसे इन चीज़ों को जहन में रखना है। हमारा आपका बैठना अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए होना चाहिए। यहाँ है आज, कल 83 में ऐसा ही मुकाम होगा। इसी तरह महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ भी हमें शिरकत करनी चाहिए। कुछ न कुछ आप यहाँ से लेकर जाओगे, और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, ला यश का जलीस हो, यहाँ जो बैठने वाले लोग होते हैं ना, फरमाया ये लोग बदबख्त नहीं हुआ करते। सुभान अल्लाह, बदबख्त नहीं हुआ करते। ला यश का जलीस हो, यहाँ जो बैठते हैं ये बदबख्त नहीं होते। और बदबख्त की जो जिद है वो क्या है? खुशबख्त। इसका मतलब है आप खुशबख्तों में शामिल। इतना बड़ा आपको एजाज मिल गया है महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने का, कि हम लोग बदबख्ती से निकलकर खुशबख्ती में शामिल हो गए, और हमारा सारा दिन बेकार जाता है। शाम का वक्त जब सूरज गुरूब होता है, हमारे अमाल नामा मुरतब हो जाता है, और हमारी जिंदगी का किताबे वर्क जो होता है वो उलट दिया जाता है। बदबख्त नहीं होते जो अल्लाह के रसूल के जिक्र। इससे ऊपर आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? हमने दिन जो पहले गुजारा वो भी इसके सदके है। अगर कहीं किसी से कोई गलती हो गई है, यहाँ बैठे हुए आखिर में जब दुआ भी होगी, अल्लाह रब्बुल जलाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे और आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। फरमाया ये लोग जो इस जगह पे बैठे होते, और आप ही नहीं है भाई, अल्लाह आखे वो सारे काम नहीं कर सा, तो चलो सबब तो मिला है। तुम वजीर देते हैं या पकड़ा ही नहीं देते? यही थोड़े हाथ नहीं आते कि जड़े दरवाजे तो फिर गए थोड़े को चंदा लेने, थोड़े को वोट लेने। हुण अगो फिर वक्त आ गया, तुम सारे सैट किए वास्ते फिर मैदान में तशरीफ ला रहे हैं। कोई इधरों खफा हो सी, कोई उधरों खफा हो सी, कोई किसो देसो, कोई किसो ना देसो। ये बात तो चली है, वजीर हमारे एक है, काबू नहीं आता, मखलूक 80,000 है, वो किस तरह सारे राजी कर सकते? तो फरिश्तों को हमारे कंधों पे, आपके कंधों पर बैठे हैं। इस वक्त हम सब के दाने तरफ बैठे हुए फरिश्ते नूरानी कलमों से हमारे नामा अमाल में तहरीर कर रहे हैं। बाएं तरफ वाले मेरे आपके सबके फरिश्ते खामोश हैं, और जब बाहर हम निकलेंगे झूठ भी हम शुरू कर देंगे, ग़ीबत भी करेंगे, चुगली भी करेंगे। पहले तो उलमा की गुफ्तगू तो तबसरा से मौलवी साहब जी गुफ्तगू की थी वो तो चले जो पिछों अस ग़ीबत भी जी शुरू करना, वो काम करना, वो भी साड़ी ग़ीबत फरिश्ते उतों लिखना शुरू कर दे। सो मुख्तलिफ औकात में हमारे जो आमाल ज़ाहिर होंगे, इन फरिश्तों ने लिखना शुरू कर देना है। वो बाएं तरफ वाले लिखेंगे, दाएं तरफ वाले फरिश्ते सिर्फ नेकियां लिखते हैं। इनको कहते हैं किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम। ये किरामन कातिबीन, इसका माना है मुअज़्ज़ज़। जो लोग बैठे हैं तुम भी अंदर आ जाओ, तुम भी थोड़े थोड़े हम करीब हो जो लोग मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, पर उन्होंने आने तक हमें छत्तों से मुखातिब थोड़े अगर हो जो सो, ताकि जो बाहर से हो फलां शख्स ने जो जुर्म किया आज इनकारी है। अभी वक्त पता नहीं कितना है क़यामत को, बहुत वक्त है, लेकिन जो गुजर चुका है इससे कम है, ये याद रखें। बहुत वक्त पीछे रह चुका है, आगे जो वक्त आ रहा है थोड़ा है। क़यामत के जो आसार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दी हुई ताकत से जो उमूर गैबिया होते हैं, हदीस में जिनका तज़किरा, उनमें से काफ़ी हद तक हमारे दरमियान वो चीज़ें मौजूद हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी है। फरमाया ये फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ मोहतरम लिखने वाले यालमून मा तफ़अलून, उन्हें इल्म है। यालमून इल्म से है, जमा का सीखा है। आलिमा यालम से जमा, गायब मुज़क्कर, जो तुम काम करते हो उनको इसका इल्म है। मा तफ़अलून, जो तुम काम करते हो, वो काम अंधेरों में है, वो काम रोशनी में है,
وہ کام پلازوں میں ہے نیچے یا اوپر، ان فرشتوں کو اس کا علم ہے۔ تمہاری نمازیں تم پڑھتے ہو خشوع والی ہیں تب بھی ان کو علم ہے، اور ریاکاری والی ہیں دکھلاوے والی تب بھی ان کو علم ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ ریاکاری دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی کو علم ہے یہ بندہ نہیں، اور خشوع اور خضوع سے پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن صف جب کھڑی ہو جاتی ہے سینکڑوں نمازی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر ایک کی قلبی کیفیت مختلف ہوتی ہے، کوئی کھڑا ادھر ہو رہا ہے، گھوم رہا بازاروں میں ہوتا ہے، جو کام چھوڑ کر آیا ہوتا ہے کھڑا ادھر ہے، اس کے اذہان اور قلوب میں وہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن جس کیفیت سے کھڑا ہے فرشتے اس بات کو جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اس لیے ایک بڑے عظیم مفکر نے یہ بات لکھی ہے، اس نے کہا ہے لوگوں ڈرو اس اللہ سے۔ بڑی پیاری بات کہہ گئی، توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں سمجھیں، کہہ گئے ڈرو اس اللہ سے، وہ اللہ جو تمہارا حاکم بھی ہے، وہ اللہ جو تمہارا گواہ بھی ہے، اس سے کسی گواہی کی ضرورت ہے، وہ تمہارا گواہ بھی ہے، وہ تمہارا حاکم بھی ہے، بتاؤ اس سے کسی گواہ کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ ایک عظیم مفکر نے یہ بات لکھی، ڈر کر رہو اور ڈرو اس بات سے جب وہ کسی کو تباہ اور برباد کرنا چاہے۔ ابرا کے لشکر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کو اس نے ابابیلوں سے تباہ کیا، اور نمرود کو اس نے مچھر سے تباہ کیا۔ وہ مچھر، وہ مکھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، مچھر نمرود کے لیے تباہی کا سبب بنا، جو سجدہ کراتا تھا اور خدا بنا ہوا تھا، اپنی انانیت پہ آ گیا اور لوگوں کو سجدہ کراتا، لیکن وہ مچھر جب ناک میں داخل ہوا، جن سے سجدہ کراتا تھا انہی کی ڈیوٹی لگی جوتیاں لے کر اس کے سر پہ مارو۔ جب جوتیاں مارتے اسے اوپر سے آواز آتی، وہ ٹھٹک کر رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب غلط کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، وہ کسی بڑے پروگرام کا ان کے پیش خیرہ نہیں ہوتا انسان کے لیے، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ ابابیل کیا ہے، ایک چڑیا ہے مٹھی پر، اس نے ابرا کے لشکر کو میں ہاتھیوں کے تباہ کرتا، اوپر سے انہوں نے کنکر پھینٹا۔ سورہ فیل اکثر سب جانتے ہو، پڑھے ہوئے ہو، اس کا ترجمہ اگر پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کیا معاملہ کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے معاملے کو اس نے گمراہی میں، ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر دیا۔ الم یجعل قید مکر کو کہتے ہیں، ان کی تدبیروں کو کہتے ہیں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی تدبیروں کو غلط نہیں قرار دے دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ، اپنی چونچوں سے انہوں نے کنکریوں کو پھینکا، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کے بعد۔ چند آیات میں ہاتھی ابرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے اس کو تباہ و برباد کر دیا، ابابیلوں نے تباہ کر دیا۔ اور ہاتھی وہ عظیم الجثہ حیوان ہے، تمام حیوانوں میں بڑا اور جسم کے لحاظ سے بھی بڑا، جو چلتا ہے تو اپنی سونڈ سے زمین کو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ اور محاورہ تو سارے سنیا دو سی کہ ہاتھی دی موت پیلے کو لو، کیا مطلب؟ جو جتنا بڑا ہو نا وہ ہمیشہ چھوٹے آدمی سے نقصان اٹھاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکالا ہے اس معاملے سے؟ کسی چھوٹے آدمی کو
کسی بھی انسان کو حقیر نہ جانو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری تباہی کا پیش خیمہ ثابت اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اور کیا ہے میرے پاؤں کے نیچے چونٹی نہ آ جائے۔ چونٹی کتنی چھوٹی ہے، ہاتھی عظیم الجثہ حیوان ہے، کھانے میں بھی سب سے زیادہ کھاتا، اور ہاتھی کھڑے کھڑے اپنی نیند کو بھی پورا کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب الجلال نے جن لوگوں ان ابرہ کے لشکروں کو تباہ کیا اس ہاتھی کے ذریعے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس خوف سے ڈرو لوگو، اور جب بھی تمہیں اقتدار حاصل ہو، جب بھی تمہیں جوانی صحت میں عطا کروں، میرے خوف سے ڈرتے رہو، لرزہ بر اندام رہتے رہو، میرے حکموں پر چلتے رہو، تمہیں اللہ سرفرازی دے گا۔ اور جہاں میرے حقوق کو، میرے حکموں کو رونتے ہوئے آگے چلو گے، وقتی تم اس کو اپنی کامیابی سمجھو گے، لیکن حقیقت میں وہ تمہاری کامیابی نہیں، وہ تمہاری ناکامی کا سبب بنے گا۔ جس طرح یزید وقت کے لحاظ سے کامیاب اور کامران تو ٹھہرا، لیکن حضرت امام حسین علی مقام کو اس وقت شکست ہوئی، وہ شکست نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو فتح نصرت نصیب ہو گئی۔ یہ تو وقتی معاملات ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لے کر آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے لوگوں، اس کو میں کر کے نہ پہنا کرو۔ میں کہہ سکتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تم نہیں کہہ سکتے ہو، اس لیے جو اس چادر کو پہن کر چلے گا وہ بندہ ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ اور جب تم فروتنی عاجزی کو اختیار کرو گے، رب ذوالجلال تمہیں سرفرازی عطا فرمائے، تمہیں بلندی عطا فرما دے گا۔ اس لیے سامعین محترم، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، اس مخلوق میں ہم شامل ہیں، اس کی دھرتی پہ رہ رہے ہیں، جگہ بجگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعقاد پذیری کو یہ محفل جہاں بھی منعقد ہو رہی ہیں ان میں شرکت کریں۔ اللہ رب الجلال ان محفل کے اندر ہمارا بیٹھنا، میرا، آپ کا اور ہمارے علماء کرام کا، بہت دور سے تشریف لانے والے ہمارے محترم ہمارے درمیان موجود ہو چکے ہیں، جو بات ٹوٹی پوٹی معاشرے کے لحاظ سے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کی، اللہ کرے اس پہ میں بھی عمل پیرا ہوں، آپ بھی عمل پیرا ہو جائیں، اور ہمارے اس وقت پاکستان اور کشمیر کے اندر جو صورتحال بنی ہے، اس کشمیر کی بات بھی ہے، اور 5 اگست 2019 اس کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں، ادھر جو ملک کے لیے جو معاملات بنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بگڑتے ہوئے آ رہے ہیں، 14 اگست اور 27 رمضان کو حاصل ہوا ہے، میں وثوق قلب سے کہتا ہوں میرا رب ہمارے ان ملکوں کی، دونوں ملکوں کی حفاظت فرمائے گا، اور خواہ اس کے اندر کچھ تخریب کار بھی ہوں، دعا کریں ان تخریب کاروں کو اللہ تعالیٰ تعمیری ملت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرے، اور ہم سب لوگ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، تلاوت قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے فضل سے کرونا شرونا آپ کے نزدیک نہیں آئے گا، ڈینگی وائرس نہیں آئے گا، اور اللہ کا یہ فضل ہے ہمارے اس علاقے میں کوئی ایسی اموات نہیں ہوئی ہیں جو کرونا سے اور ڈینگی وائرس سے ہوئی ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، کفارہ سیئات بنائے آپ کو اور ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔